السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر ہمارا آج 14 پڑھا جائے گا انشاءاللہ۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور کہا یہودیوں نے عیسائی کسی چیز پر نہیں ہیں۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور عیسائیوں نے کہا کہ یہود کسی چیز پر نہیں ہیں۔ وہم یتلون الکتاب، اور وہ کتاب کا علم حاصل کرتے ہیں۔ کذالک، اسی طرح، قول الذین، ان لوگوں نے کہا، لا یعلمون، جو علم نہیں رکھتے، مثل قولہم، ان جیسی بات، فاللہ، سو اللہ، یحکم بینہم، ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، یوم القیامہ، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ، جس میں وہ تھے، یختلفون، اختلاف کرتے۔ اور یہودیوں نے کہا نصارہ کسی چیز پر نہیں، نصارہ نے کہا یہود کسی چیز پر نہیں، حالانکہ وہ دونوں کتاب کا علم حاصل کرتے ہیں۔ یعنی کسی چیز پر نہیں مطلب ان کے پاس کوئی ہدایت نہیں، فرقہ واریت کہہ لیں، ایک دوسرے پر کیچڑ اچالنا کہہ لیں، ایک دوسرے کے ساتھ آپ نہ چلنا کہہ لیں، یا ان کے جو عقائد ہیں ان کو کفر یا شرک یا بدعت پر مبنی کہہ لیں، یعنی کہ جو پارٹی بازی، جو فرقہ واریت، جو گروہ بندیاں آج امت مسلمہ میں ہیں، وہ اللہ کو سخت ناپسند ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ان اختلافات کا اللہ فیصلہ کرے گا۔ یہود و نصارہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہود کسی چیز پر نہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسائی کسی ہدایت پر نہیں، تو وہ اگین ہماری جو ایک کنٹروورسیز ہیں ریلیجیس اور پولیٹیکل، یہ ساری اس آیت میں ہم ڈسکس کر سکتے ہیں۔ یعنی ایک سوچ کو ریفر کیا جا رہا ہے کہ یو تھنک دیٹ یو آر دی بیسٹ، اور آپ باقیوں کو اپنے سے انفیریئر سمجھتے ہیں۔ تو یہ مذہب کے عقیدے کے حوالے سے، آپ پولیٹیکل عقائد کے حوالے سے، اپنے سوشل عقائد کے حوالے سے، یہ جو ریلیجیسلی اور یہ جو سپیریارٹی کمپلیکس ہے، قرآن پاک کہتا ہے کہ ایسا ان لوگوں کے درمیان ہوتا ہے جو کتاب کو صحیح اسپرٹ میں نہیں پڑھتے۔ اب ہم نے مسلمانوں کے اگر آپ فرقوں کی بات کریں تو اتنے فرقے ہیں، ہر فرقے نے اپنے مخصوص عقائد کو اجاگر کیا ہوا ہے، اس کے نیمز رکھے ہوئے اسپیشل، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم ہیں وہ ہم سب سے بہتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں قرآن میں بتائی کہ جو یہود و نصارہ تھے وہ بھی ایسے ہی پارٹی بازی کرتے تھے، حالانکہ وہ کتاب کا علم حاصل کرتے تھے، ان کے پاس بک تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ غلط ایک بات ہے جو آپ کو نہیں کرنی، یعنی کہ مسلمانوں، دے آر دا بیڈ ایگزامپل فار یو، وہ لوگ جو کہ اپنے مذہب میں پارٹی بناتے ہیں، یہ تمہارے لیے بری مثال ہیں۔ ومن اظلم، اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہے، ممن، اس شخص سے بڑھ کر جو منع کرے مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں میں، ان یذکر فیہا اسمہ، کہ اس میں اس کا نام لیا جائے۔ کون تھے وہ لوگ؟ وہ تھے مشرکین مکہ، وہ بہت ظالم تھے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لینے والوں کو وہاں سے نکالتے تھے، اور اب یہ حکم عام ہے، مسجدوں میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، لہٰذا مسجدوں میں جو بھی جاتے ہیں وہ واجب التکریم ہے۔ تمام مساجد اللہ کا گھر ہے، اور وسعیٰ فی خرابہا، اور اس کی بربادی کے لیے کوشش کرے۔ یعنی وہ لوگ جو صحیح معنوں میں مسجدوں کو آباد کر سکتے ہیں، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، جو یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جو نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، جو روزے رکھتے ہیں، ان لوگوں کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کی جائے۔ وَأُولَئِکَ، یہ لوگ ہیں، مَا كَانَ لَهُمْ، ان کے لیے یہ نہیں جائز تھا، أَن يَدْخُلُوهَا، کہ وہ ان مسجدوں میں داخل ہوتے، إِلَّا خَائِفِينَ، مگر ڈرتے ڈرتے، لَهُمْ، ان کے لیے، فی الدنیا، دنیا میں، خزی، رسوائی ہے، وَلَهُمْ فی الآخرۃ، اور ان کے لیے آخرت میں، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جو اللہ کی مسجدوں سے منع کرے کہ اس میں اس کا نام لیا جائے، اور اس کی بربادی کی کوشش کرے۔ یہ لوگ، ان کا حق نہ تھا کہ اس میں داخل ہوتے، مگر ڈرتے ڈرتے، ان کے لیے دنیا ہی میں ایک رسوائی ہے، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ جی، تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مساجد میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکنے والے لوگ ظالم ہیں۔
یہ انیشلی اس دور کی بات ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مشرکین مکہ تھے، جو وہاں کے لوگوں کو وہاں سے نکالتے تھے، مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے منع کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کے علاوہ آج کے دور میں بھی یہ حکم عام ہے، مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکنے والے لوگ، خواہ وہ کوئی بھی کیوں نہ ہوں، وہ ظالم ہیں، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت پہ بہت بڑا عذاب ہے۔ آگے چلیں تو اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ کے لیے ہی مشرق اور مغرب ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی تم منہ کرو گے وہیں پہ اللہ کا چہرہ دیکھ سکو گے، ان اللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ اب دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں سے یہ بات ختم کر دی کہ اللہ کسی خاص جہت یا سمت یا جگہ میں ہے۔ وہ جو قبلہ ہے، کعبہ ہے، وہ ایکچولی ایک یونیفارمٹی کے لیے ہے، ادروائز تو لوگ پھر کسی کامن چیز پہ کنسنسس نہیں کر سکتے۔ سب لوگوں کو یونیفارمٹی دینے کے لیے کہ سب کو پتہ ہو قیامت کے دن تک کے لوگوں کو کہ ان کا رخ کس طرف ہے، انہوں نے نماز کے لیے کس طرف رخ کرنا ہے، تو اس میں اب کوئی اختلاف رائے کی گنجائش باقی نہ رہے، اس لیے کعبہ اور قبلہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ لیکن یاد رکھیے کہ اللہ کی جو عظیم الشان ذات ہے وہ کسی مخصوص سمت میں سے بلانگ نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرق اور مغرب جہاں کہیں بھی تم دیکھو گے اللہ تعالیٰ وہیں پہ تمہیں مل جائے گا۔ اس لیے ان کیس آف ایمرجنسی اگر آپ کو کعبے کی سمت کا پتہ نہیں یا آپ نہیں کر پا سکتے کہ آپ کسی ایسی جگہ پر ہے کہ آپ قبلے کے رخ کا ہی آپ کو آئیڈیا نہیں، تو آپ اپنی اکارڈنگ ٹو بیسٹ آف یور تھنکنگ، جو آپ اپنے اجتہاد سے جس طرف آپ کو لگتا ہے اس طرف آپ منہ کر کے نماز پڑھ لیں، آپ کی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جو سواری ہے، مثال کے طور پر اب ہم ٹرین پہ سفر کرتے ہیں یا ہم ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہیں، اپنی سیٹ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے اٹھ کر تو نہیں جا سکتے کہ آپ قبلے کا رخ کا تعین کریں، تو اس صورت میں بھی آپ نے جس طرف پلین اڑ رہا ہے آپ نے اس طرف بھی بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں اپنی سیٹ پر۔ اور اگر ٹرین کی بات ہے تو بھی آپ ٹرین بھی اپنی اکارڈنگ ٹو بیسٹ آف یور تھنکنگ اجتہاد کرتے ہوئے اگر جگہ مل رہی ہے تو جہاں نماز بچا کرو، اگر نہیں تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو نفل نماز ہے وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر ادا کی، اور جس طرف بھی اونٹنی کا رخ ہوتا تھا آپ قبلے کی طرف اس کا رخ نہیں کرتے تھے، اور آپ اس طرح ہی نماز ادا کر لیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو چیزیں یہاں سے ہم نے اس آیت سے سیکھی۔ نمبر 1 تو یہ کہ اللہ کا جو خوبصورت چہرہ ہے، اللہ کی ذات ہے، اس کے لیے آپ کو کسی اسپیسیفک ریچول یا کسی اسپیسیفک سمت کی ضرورت نہیں۔ ہمارا رب ہر ایک سمت میں ہے، لہٰذا جو وسعت اس سے محسوس ہوتی ہے، جو یہ کہ اللہ ہمارے ارد گرد ہے، ہمارے اندر ہے، ہمارے اوپر ہے، ہمارے نیچے ہے، اللہ اس کائنات میں ہمارے ارد گرد موجود ہے اپنے محبت سے، اپنے علم سے، تو اس لیے پھر اللہ کی وسعت، اللہ کے علم کا لحاظ کریں اور اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی ہر عبادت کو خالص کر لیں، اور پھر عبادت کے لیے کسی بھی قسم کی ایکسکیوز کو راستے میں نہ لائیں کہ میں نے اس لیے نماز ادا نہیں کی کہ مجھے قبلے کی صحیح سمت کا اندازہ نہیں تھا، یا یہ کہ مجھے قبلے کی طرف رخ نہیں کر سکتا تھا اس لیے نماز نہیں پڑھی۔ آپ کو نماز ادا کرنے کے لیے اور اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے کوئی بہانہ یا عذر درمیان میں نہیں آنا چاہیے۔ اچھا جی، اس کے بعد لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے کہ آپ کو اگر پتہ ہو اور آپ کا پورا اہتمام آپ کر سکتے ہوں تو پھر آپ کا یہ شرط ہے نماز کی شرطوں میں سے کہ آپ کا رخ قبلے کی طرف ہو۔ یہ نہیں ہے اس آیت کا مطلب کہ آپ کا رخ قبلے کی طرف نہ ہو، جہاں مرضی منہ کر کے نماز پڑھ لیں۔ یہ ان کیس آف ایمرجنسی ہے کہ اگر آپ کو نہیں پتہ چل رہا تو پھر آپ جس بھی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے آپ کی نماز ہو جائے گی۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے اولاد بنا لی، سبحانہ وہ پاک ہے، بلکہ لہو اسی کے لیے ہے، ما جو فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں ہے، کلن سب لہو اسی کے قانتون، فرما بردار ہیں۔ اور انہوں نے کہا
اللہ نے اولاد پکڑ لی، اللہ نے بیٹا بنایا۔ یہ کن لوگوں نے کہا؟ یہ یہود و نصارہ نے کہا اور مشرکین مکہ نے کہا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک بیٹا بنا لیا ہے۔ یہود کہتے تھے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے تھے مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، اور مشرکین کہتے تھے کہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کا تردید کرتے ہوئے فرمایا وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے اور بلند ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اس حاجت سے بھی پاک ہے۔ اس کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز متی ہے، اللہ کے سامنے سر جھکا کر اطاعت سے کڑی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو اپنی طاقت کی کنٹینیوٹی کے لیے کہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایک پدرانہ شفقت آ جائے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی حکومت پرانی ہو رہی ہے اور خود اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کی طاقتیں کم ہو رہی ہیں تو ان کو اپنے جیسے کسی ینگ بلڈ کی ضرورت ہو کہ وہ اپنی تمام حکومت اس کو شفٹ کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس قسم کی کسی بھی عیب سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا کر کھڑی ہے اور اللہ کے تابع ہے۔ اس لیے یہ سوچیں جو آپ کے ذہن میں کسی جابر، کسی بڑے طاقتور بادشاہ کو اللہ سے کمپیئر کرنے کی غلطی نہ کیا کریں۔ لیسا کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ بدیع السماوات والارض، وہ بغیر کسی نقشے کے نئے سرے سے زمین و آسمان کی تخلیق کرنے والا ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب کسی کام کے لیے وہ فیصلہ کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو اس کے لیے کہتا ہے کہ وہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا ہے۔ آسمان اور زمین کا نئے سرے سے بغیر کسی نقشے کے، بغیر کسی بھی ماڈل کے بنانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کس سے پہلے کوئی ماڈل نہیں تھا زمین و آسمان کیسے بنیں گے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نئے سرے سے بغیر کسی نقشے کے بنایا ہے۔ تو اس لیے جب، اور پھر اس کی طاقتیں کیا ہے کہ اس نے بنایا ہی نہیں ہے، اس کو مینج بھی کر رہا ہے۔ لمحہ لمحہ زمین و آسمان میں جو نظام چل رہے ہیں، ہواؤں کے، بادلوں کے، سمندروں کے، کیڑوں مکوڑوں کے، انسانوں کے، محشرات الارض کے، اس کے بعد درندوں کے، چرندوں کے، پرندوں کے، اور اس کے بعد مچھلیوں کے، آبی مخلوقات کے، سب نظاموں کو اللہ نہ صرف چلا رہا ہے بلکہ اللہ نے ڈے 1 سے وہ تمام نظام آٹو پہ لگا دیے۔ سورج کے نکلنے اور غروب ہونے کا وقت، چاند کے گھٹنے بڑھنے کی صورتیں، موسموں کے آنے اور جانے کی تمام تر تفصیلات اور جزیات اللہ نے نہ صرف یہ کہ زمین و آسمان کے نظام کے اندر انسٹال کر دی بلکہ یہ آٹو پہ لگا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے صرف ایک لفظ بولنا ہے کن، تو فیکون، سب کچھ ہوتا جائے گا۔ جیسے آپ ایک ریموٹ دباتے ہیں تو ہر ایک مشین اپنا کام کرنا شروع کر دیتی ہے، چالو ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو آٹومیٹک رکھ دیا ہے۔ کائنات کا ایک ایک سلسلہ اللہ تعالیٰ کے لفظ کن سے آگے چلتا ہے۔ تو اللہ چاہتا ہے تو اس کو کسی قسم کی کوئی کمانڈ دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، جیسا اللہ کا ارادہ ہوتا ہے ہر چیز اس کے مطابق بیہیو کرتی ہے۔ وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جن کو علم نہیں تھا، لولا یکلمنا اللہ، ہم سے اللہ کیوں بات نہیں کرتا، او تاتینا آیتن، آیتن، کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی، کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، ان جیسی باتیں ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو کہ ان سے پہلے تھے۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک دوسرے جیسے ہو چکے ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے یقین رکھنے والوں کے لیے نشانیاں بیان کر دی ہیں۔ ان لوگوں نے کہا جو نہیں جانتے ہم سے اللہ کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، ایسے ہی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے ان کی بات جیسی بات کہی۔ کون لوگ تھے جو یہ کہتے تھے؟ یہ مشرکین تھے۔ سیم بات تھی جو کہ حضرت موسیٰ کے پیرووں نے کہی تھی کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اللہ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو کفر میں، اللہ کو نہ ماننے میں، شرک میں، انکار میں، حق دشمنی میں ان کے دل متشابہ ہیں، ان کے دل ریزیمبل کرتے ہیں، ان کے دل سیم ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہدایت کا سرچشمہ ہمارا دل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا التقویٰ ہاں ہونا، دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا تقویٰ یہاں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دلوں سے جب ہدایت کی طلب ختم ہو گئی تو انہوں نے پھر ایسی تاویلیں ڈھونڈیں کہ ان کو ہدایت پر عمل کرنا نہ صرف مشکل ہوتا گیا بلکہ ناممکن ہو گیا، کیونکہ طالب ہدایت کو اللہ ہدایت دیتا ہے۔
دل کے اندر ہدایت کی طلب نہیں تو اللہ کبھی اس شخص کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ اللہ نے فرمایا ان کے دل ایک جیسے ہو گئے ہیں، بے شک ہم نے ان لوگوں کے لیے آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں جو یقین رکھتے ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا، اور آپ سے اہل دوزخ کے بارے میں سوال ہی نہ ہوگا۔ یعنی اللہ نے فرمایا ہے نبی آپ کا کام صرف لوگوں کو بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، اور یہ راستہ ہے جو کہ اللہ کی ناراضگی کا ہے، اس پر عمل کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے، ڈرا دو اور خوشخبری دے دو، اینڈ دیٹس انف، اب تمہاری ذمہ داری ختم، سوال نہیں پوچھا جائے گا۔ اے نبی آپ کے کیا آپ کی پرفارمنس میں کوئی کمی تھی کہ اتنے لوگ دوزخ میں چلے گئے؟ کہ ہر شخص کو اللہ نے پوری کی پوری چوائس کا سلسلہ دیا ہے، اپنی مرضی سے ہدایت کے راستے کو انتخاب کر لے، اپنی مرضی سے گمراہی کے راستے پر چل جائے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، مرضی ہے جنت میں چلے جاؤ، مرضی ہے دوزخ میں چلے جاؤ، رسول کے ذمے صرف پیغام کا پہنچانا ہے، اب آگے مرضی تمہاری اپنی چلے گی۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اور ہرگز نہیں آپ سے راضی ہو سکتے یہودی ولا النصارى اور نہ عیسائی، حتیٰ یہاں تک کہ تتبع ملتہم، آپ ان کے طریقہ زندگی اور ان کے ملت، ان کے دین، ان کے راستے کی پیروی کریں۔ قل کہہ دیجئے ان ہدی اللہ هو الہدی، ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور البتہ اگر آپ پیروی کریں ان کی خواہشات کی، بعد الذی، اس کے بعد جو جاءک من العلم، آپ کے پاس علم آ چکا، ما لک من اللہ، آپ کے لیے نہیں ہے اللہ کی طرف سے، من ولی ولا نصیر، نہ کوئی حمایت کرنے والا اور نہ کوئی مددگار، اور آپ سے یہود اور نصارہ ہرگز ہرگز راضی نہ ہوں گے یہاں تک کہ آپ اتباع کریں، پیچھے پیچھے چلیں ان کی ملت کے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا کہ جو الٹیمیٹ گول ہے یہود اور نصارہ کا وہ کیا ہے، مسلمانوں کو گمراہ کریں اور ان کو اپنے پیچھے لگائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تو ایسا تم کر گزرو، یعنی تمہارے پاس علم بھی آ چکا، ہدایت بھی آ چکی، کتاب بھی آ چکی، اللہ کی طرف سے آنے والی وحیاں بھی آ چکی، ان سب کے باوجود تم ہدایت کے راستے پر نہیں چلتے، تم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، تو پھر تمہارا اور اللہ کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ تمہارا دوست رہے گا، نہ حمایتی رہے گا، نہ مددگار رہے گا۔ تو اس میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چوائس ملی ہے کہ کیا تم نے یہود و نصارہ کے راستے کے پیچھے چلنا ہے کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ اب چوز کر لو، اگر یہود اور نصارہ کے ساتھ دوستی کرتے ہو تو پھر اللہ کی مدد تمہارے شامل حال نہیں ہوگی، نہ کوئی حمایت ہوگا، نہ حمایتی ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا۔ تو آپ کے لیے بھی یہی پیغام ہے اور میرے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ یہود و نصارہ کو اگر راضی کرنا ہے تو پھر تو ان کی پیروی کرنی ہوگی، ان جیسا بننا ہوگا۔ اگر تو آپ ایسا بننے سے انکار کر دیتے ہیں تو پھر یہود اور نصارہ کی دوستی تو آپ کو نہیں ملے گی، لیکن اگر آپ ان جیسے ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ کی دوستی نہیں ملے گی۔ تو اب چوائس آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ تلا یتلو، تلاوہ پیچھے پیچھے آنا، یعنی آپ عربی ٹیکسٹ پڑھتے ہیں تو اس کے فوراً بعد ہی آپ کے دماغ میں اس کا سارے کا سارا معنی آ جاتا ہے، آپ کو اس کی تمام میسج تک کمیونیکیشن ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور جو اس کے ساتھ کفر کرے تو اولئک ھم الخاسرون، یہی لوگ ہیں جو کہ سب سے بڑھ کر نقصان اٹھانے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جو گھاٹے کا سودا کرنے والے ہیں۔ کون سے لوگ؟ جو کتاب کی تلاوت پر
کتاب کی تلاوت کا حق ادا نہیں کرتے، تو قرآن کی تلاوت کے کیا حقوق ہیں؟ قرآن کی سب سے پہلی تلاوت کا حق تو ہم پر یہ ہے کہ ہم اس کو ریڈ کریں، اس کو کھولیں، اس کو ریسائٹ کریں، اس کی روزانہ کی بیس پر قرات کریں، پھر اس کی تلاوت کریں، یعنی اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرات خالی پڑھنا اور تلاوت سمجھ کر پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں گے، تیسرا حق ہے۔ اور قرآن کا چوتھا حق یہ ہے کہ اس کے معنی کے، اس کے پیغام کو آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ تو وہ لوگ، کون لوگ یہ پیچھے جن پر کوئی خوف یا غم نہیں ہوگا نا، وہ کون سے لوگ ہوں گے جن کا اللہ حمایتی اور مددگار ہے؟ وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اس پر ایمان لاتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ جن کا حمایتی اور مددگار ہے۔ لیکن وہ لوگ جو اس کا انکار کرتے ہیں تو وہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو پھر سمجھ لیں کہ کتاب اللہ کا علم کس قدر ضروری ہے، کتاب کو سمجھ کر پڑھنا کس قدر ضروری ہے، کہ جو کتاب پر عمل کرتا ہے وہ اس کا اللہ حمایتی اور مددگار ہوتا ہے، اور جو کتاب کو پس پش ڈالتا ہے تو ایسے لوگ گھاٹے کا سودا کرنے والے ہیں۔ تو چوائس اگین آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہتے ہیں، عمل کرنا چاہتے ہیں، ہدایت یافتہ لوگوں میں، اللہ کی مددگار لوگوں میں، اللہ کی مدد حاصل کرنے والے لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، یا پھر نقصان کا سودا کرنے والوں میں ہونا چاہتے ہیں، تو اللہ سے دعا کرے اللہ ہمیں وائز چوائس کرنے کی توفیق دے۔ الحمدللہ ہمارا آج 14واں رکوع بھی کمپلیٹ ہوا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھ کر پڑھنے اور عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق دے۔